اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، میں بہت دنوں سے ویڈیو بنانے کا سوچ رہا تھا، لیکن میں کیونکہ پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہوں، اس لیے تھوڑا وقت لگ گیا مجھے ویڈیو بنانے میں۔ آج کل کے حالات کے حوالے سے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جو حالات اب چل رہے ہیں نا، اسی طرح کے حالات پہلے بھی چلا کرتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے مصعب ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختار ثقفی کا جب کہتے ہیں سر قلم کیا نا، تو اس کو کوفہ کے دربار میں لے کے آیا گیا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمانوں خوشیاں مناؤ، اسلام کا دشمن مارا گیا۔ وہاں پر موجود ایک بوڑھا شخص بزرگ جو ہے وہ مسکرا پڑا۔ اب دربار میں موجود کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایک بوڑھا جو ہے وہ مسکرا رہا ہے، تو حضرت مصعب ابن زبیر نے اس بوڑھے کو طلب کر لیا۔ جب اس بوڑھے کو طلب کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے آپ مسکرا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ اس دربار میں عبید اللہ ابن زیاد حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر لایا، اور اس نے بھی یہی اعلان کیا کہ مسلمانوں خوشیاں مناؤ، اسلام کا دشمن مارا گیا۔ ہم نے خوشیاں منائیں۔ پھر مختار ثقفی آیا اور اسی عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے قتل کیا، اور اس کا سر اسی محل میں لے کے آیا، اور پھر اس نے اعلان کیا کہ اسلام کا دشمن مارا گیا ہے، مسلمانوں خوشیاں مناؤ۔ ہم نے پھر خوشیاں منائیں۔ آج آپ مختار ثقفی کا سر لے کے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں خوشیاں مناؤ، اسلام کا دشمن مارا گیا۔ ہم اسی طرح خوشیاں مناتے آئے ہیں اور اب تک منا رہے ہیں۔ کل کو آپ کا سر اسی محل میں لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اسلام کا دشمن مارا گیا ہے، لوگوں خوشیاں مناؤ۔ اور پھر وہ وقت آیا، تاریخ نے وہ وقت دیکھا کہ مصعب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الملک بن مروان نے شہید کر کے ان کا سر بھی اسی محل میں لایا اور یہی اعلان کیا کہ اسلام کا دشمن مارا گیا، لوگوں خوشیاں مناؤ۔ اب ہم اگر اس تاریخ کو دیکھیں تو لفظوں میں تھوڑی بہت چینج آ جاتی ہے، حقیقت میں کوئی چینج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس ملک کے جو سٹنگ منسٹر تھے، صدر تھے ایوب خان، ان کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہیں فاطمہ جناح، اور فاطمہ جناح کھڑی ہوتی ہیں تو ایوب خان صاحب ان کو غدار وطن اور وطن فروش کا نام دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ تب بھی فاطمہ جناح کے ہارنے پر خوشیاں منائی گئی تھیں۔ پھر ایوب خان چلا گیا تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، ٹھیک ہے جی، مٹھائیاں بانٹو، جان چھوٹی۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو آ گئے، مجیب الرحمان کو غدار وطن اور وطن فروش کا نام دے دیا گیا۔ حالانکہ وہ اکثریت میں تھا، لیکن وہ حکومت بنانے میں کامیاب نہ ہو سکا، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش جیسی صورت میں ہمارے سامنے ایک ملک آیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، جس نے مجیب الرحمان کو غدار قرار دیا تھا، اسے غدار اور وطن فروش قرار دے کر پھر پھانسی دے دی گئی۔ ہم نے پھر خوشیاں منائیں، چلو غدار سے جان چھٹی، ہم نے مٹھائیاں بانٹی۔ پھر ضیاء الحق کا وقت آ گیا۔ ضیاء الحق نے 11 سال کم و بیش اس ملک پر حکمرانی کی، پھر وہ بھی مارا گیا۔ ایک طیارے کے حادثے میں اس کی موت ہو گئی۔ تو یہ بات تو میرے والد صاحب خود بتاتے ہیں کہ تب میرے سامنے بھی مٹھائی لائی گئی کہ بھائی مصطفیٰ آپ بھی مٹھائی کھائیں، شکر ہے جان چھوٹی اس سے، تو تب بھی مٹھائیاں بانٹی گئی۔ اس کے بعد کبھی بے نظیر آ جاتی، کبھی نواز شریف آ جاتا، لیکن جو بھی جاتا اس کو غدار وطن اور وطن فروش ہی کہا جاتا۔ اس کے بعد جب میں اس وقت ہائی اسکول میں پڑھتا تھا تو میاں صاحب کو چلتا کیا گیا پرویز مشرف صاحب کی طرف سے، اور یہی کہا گیا کہ یہ غدار ہے، وطن فروش ہے، اور اس نے کرپشن کی ہے۔ تو میاں صاحب بھی چلے گئے، 8-9 سال وہ باہر رہ گئے، 8-9 سال پرویز مشرف صاحب نے حکومت کی۔ پھر مٹھائیاں بانٹی کہ چلو نواز شریف گیا، وہ غدار ہے، اب تو فوج نے ثابت کر دیا کہ وہ غدار ہے، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر پرویز مشرف جب گئے تو تب پھر مٹھائیاں بانٹی گئیں،
اور وہی وطن فروش، وہی غدار دوبارہ لا کر اس ملک میں بٹھا دیے گئے جو بقول ان کے غدار تھے۔ ہم اپنا کوئی فتویٰ نہیں دیتے، نہ ہم اپنی کوئی بات کہتے ہیں، ان کے بقول وہ غدار تھے، وہی غدار لا کر پھر ہم پر بٹھا دیے گئے۔ پھر وہی پرویز مشرف، ان پر کیس چلا غداری کا، اور کورٹ میں ثابت ہوا کہ وہ غدار تھے، اور کورٹ نے سزا دی کہ ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے اور ان کی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹا جائے۔ لوگوں نے پھر خوشیاں منائیں، لیکن پرویز مشرف صاحب اڑ گئے، باہر چلے گئے، اپنی موت تک وہ باہر ہی رہے۔ مرنے کے بعد وہ وطن واپس آئے، ان کو پھر جھنڈے میں لپیٹ کر دفنا دیا گیا۔ اب زرداری صاحب براجمان تھے سن 2013 تک، 8 سے 13 تک۔ جب وہ گئے، مجھے یاد ہے لوگوں نے خوشیاں منائی کہ چلو شکر ہے جان چھوٹی، یہ تو کرپٹ آدمی تھا۔ پھر میاں صاحب آ گئے، پھر میاں صاحب پر کرپشن کے چارجز لگے، مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو، یہ غدار ہے، اس طرح کے نعرے لگے، اور میاں صاحب کو پھر چلتا کیا گیا کورٹ کے تھرو، یعنی کہ لا کے تھرو۔ ان پر کرپشن ثابت ہو گئی، انہوں نے کر دی، اور وہ پھر چلے گئے۔ ان کو بعد ازاں گرفتار کیا گیا، خوشیاں منائیں گئی۔ پھر عمران صاحب کو لایا گیا ہم پر، عمران صاحب کو لایا گیا کہ اب تبدیلی آئے گی جی، نعرہ آ گیا اب تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی تو کیا آنی تھی، جو پچھلے حالات تھے اس سے بھی ابتر ہو گئے۔ مجھے یاد ہے میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا تھا کہ یہ تجربہ کیا ہے، یہاں پر سیاستدان تجربہ کرتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ تجربہ کرتی ہے کہ کون کامیاب ہے اور کون نہیں، اور خوش قسمتی سے بد قسمتی، بلکہ کہیں کہ بد قسمتی سے پچھلے 75 سالوں میں کوئی بھی تجربہ ہمارا کامیاب نہیں ہوا۔ پھر عمران خان صاحب کو لایا گیا، تقریباً 3.5 سال، پورے 4 سال وہ اقتدار میں رہے، اور پھر ان کو بھی غداری اور وطن فروشی کا سرٹیفکیٹ مل گیا بالآخر، کہ وہ امریکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، جو 1400 سال پہلے ایک سینیریو بنایا گیا کہ اسلام کا دشمن، اسلام کا دشمن، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کو نہیں چھوڑا گیا، اسلام کی دشمنی بنا کر پیش کیا گیا ان کو۔ ان کی شہادت کا ماتم آج تک امت کر رہی ہے کہ امت سے غلطی ہو گئی، امت نے غلط کیا تب، لیکن اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کھیل پھر شروع کیا گیا۔ اور میں تو ستم ظریفی پہ ہنستا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ محترمہ فاطمہ جناح کو غدار اور وطن فروش کا قرار دے دیا گیا، اور پھر بعد میں ان کو مادر ملت بھی قرار دے دیا گیا۔ پوچھنا سرکار یہ تھا، وہ مادر ملت صرف ان کی ہیں جو وطن والے ہیں، یا وہ مادر ملت ان کی بھی ہیں جنہوں نے انہیں وطن فروش اور غدار قرار دیا تھا؟ پوچھنا یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو غدار اور وطن فروش صرف ان کے لیے ہیں جو اس وطن میں رہتے ہیں، یا ان کے لیے بھی ہیں جنہوں نے ان کو لایا تھا؟ پوچھنا یہ تھا کہ میاں صاحب غدار اور وطن فروش صرف ہمارے لیے ہیں کہ ان کے لیے بھی ہیں جن کے لیے وہ کام کر رہے تھے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہمارے لیے کون کام کر رہا ہے۔ ہمارے لیے نہ میاں صاحب کام کر رہے ہیں، نہ عمران خان صاحب کام کر رہے تھے، نہ اپنا آصف علی زرداری صاحب کام کر رہے تھے، نہ ہمارے لیے محترمہ بے نظیر صاحبہ کام کر رہی تھی، نہ مشرف کام کر رہا تھا، سب تو غدار ہیں۔ تو پھر ہمارے لیے کون کام کر رہا ہے بھائی؟ ہم کس سے جا کے پوچھیں؟ تب خوشیاں مناتے تھے کہ چلو جی جان چھوٹی، چلا گیا وہ، تو اب مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ اسلام کا دشمن تھا جو مارا جاتا تھا، مسلمان خوشیاں مناتے تھے۔ اب اہل وطن بھائیوں، اب مٹھائیاں بانٹو، غدار تھا، وطن فروش تھا۔ اور یہ جو نعرے سیاستدان کریٹ کرتے ہیں خود، آج سے 2 سال 3 سال پہلے تک جو میاں صاحب نے نعرے کریٹ کیے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور خلائی مخلوق کا نام دیا گیا اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، اب وہ ان کو بہت اچھی لگ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ جو خلائی مخلوق تھی، اور جو کہہ رہے تھے اس وقت خلائی مخلوق، وہ ان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اب وہ خلائی مخلوق کہنے والے ان کے دوست ہیں،
اور جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا وہ ان کا دشمن ہے۔ اب جب اسٹیبلشمنٹ نے اس سے پوچھنا شروع کیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے فوج یہ کر رہی ہے، فوج وہ کر رہی ہے۔ بھائی اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، آپ سیاستدان ہمارے نا خود کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کو عادت ہے تلوے چاٹ کے آنے کے اوپر، محنت کر کے کام کر کے آنا آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ نے کبھی کیا ہی نہیں، ہماری نسل میں کسی نے نہیں کیا کہ اس پورے ملک میں کوئی بندہ کام کر کے محنت کر کے اوپر آیا ہو، نہیں، تلوے چاٹ کے آئیں گے اور پھر نام دیں گے ہم کو یہ کہہ دیا، ہم کو وہ کہہ دیا۔ بھائی صاحب جو تلوے چاٹتے ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور اٹھا کے باہر پھینکا جاتا ہے، چلو گیٹ لاسٹ۔ ایک عام آدمی سمجھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، ایک عام آدمی سمجھ رہا ہے کیا بنے گا، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ کبھی وہ فون کرتے ہیں امریکہ جی ہماری مدد کرو، یہ فون کر رہے ہیں ہماری مدد کرو۔ تم اپنی مدد آپ کیوں نہیں کرتے؟ تم محنت کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتائیں، جو یہ سیاستدان ہیں ان میں سے کوئی بتا دے کہ میں نے اس ملک کے لیے یہ کیا اور اس پر انگلی نہ اٹھ رہی ہو۔ اگر کچھ کیا ہے تو اس پر انگلی کیوں اٹھ رہی ہے؟ ہمیں آج تک بدھو بنانے میں نا انہوں نے کمال مہارت حاصل کی ہے، اور ہماری قوم بھی اللہ ماشاء اللہ جو 2 سال پہلے ہوتا ہے وہ بعد میں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 2 سال پہلے کیا ہوا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے۔ بھائی جو کرپٹ تھا 2 سال پہلے وہ اب حاجی ہو گیا ہے، اور جو اب کرپٹ ہے، جو اب غدار ہے، کیا گارنٹی ہے کہ 2 سال بعد وہ حاجی نہیں ہو جائے گا؟ ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے، اس کو مار دو، اس کو مار دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت حرج عام ہو جائے گا، مطلب قتل عام ہو جائے گا، نہ قتل کرنے والے کو پتا ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ قتل ہونے والے کو پتا ہوگا میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ اس ملک میں یہی حالات نہیں بنے ہوئے، اور ہوش کے ناخن ہم ابھی تک لینے کو تیار نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کب ہمیں عقل آئے گی، کب ہم سوچیں گے اس بات پہ۔ معذرت کے ساتھ اگر کسی کو کوئی بات بری لگے تو معاف کیجئے گا، حالات اس طرح کے ہیں کہ مجھے اس طرح بات کرنی پڑی، ادروائز میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ تو میں میاں صاحب کو ووٹ دوں گا، نہ میں عمران صاحب کو ووٹ دوں گا، نہ پہلے ان کو دیا ہے میں نے، نہ میں اب کسی اور جماعت کو دوں گا۔ میرا اس سسٹم سے اعتبار اٹھ گیا یار کہ جس کو ووٹ دیتے ہیں، جس سے پوچھو ووٹ کس کو دیا تھا، وہ دوسرے کو بنا رہا ہے وزیر اعظم، دوسری جماعت بن رہی ہوتی ہے، تو ہمارا ووٹ ڈالتا کون ہے بھائی؟ ہم جس پہ ڈال کے آتے ہیں وہ تو بنتا نہیں ہے۔ اکثریت سے پوچھو، وہ جی بنا دیا بنانے والوں نے، تو پھر ہمیں ووٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم غور سو جاتے ہیں، بنانے والے بنا لیں بھائی جس کو بنانا ہے۔ بہرحال آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا کہ آئندہ ہم متواتر سے میں ویڈیو کیا کروں گا اور میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔